حضور علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا تو اچانک کانوں میں یہ آواز پڑی، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی پکار رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دائیں بائیں دیکھا، نظر دوڑائی، آگے پیچھے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس آواز کی جانب بڑھے اور چلتے چلتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے اور پکار رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات ہے، کیوں پکار رہی ہو؟ ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نکلی تھی اور یہاں سے جو گزر ہوا تو شکاری نے جال بچھا رکھا تھا اور میں جال میں پھنس گئی اور کافی دیر گزر گئی، میں واپس اپنے بچوں کے پاس نہ جا سکی۔ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں ایک غار ہے اور اس غار میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بچے پریشان ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور میں واپس نہیں جا سکی۔ آپ سے فریاد ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اس جال سے آزاد کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، اور میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہرنی نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم فرماتا ہے، پیارے حبیب، میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ہم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اس جال سے آزاد کر دیں۔ میرے بچے بھوکے پیاسے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو فرمایا، اے ہرنی، جس شکاری نے تجھے قابو کیا ہے، جس نے پکڑا ہے، جس نے جال بچھایا ہے، اب تو اس کی ملکیت ہے، اب میں تجھے کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ اگر میں تجھے آزاد کر دوں اور وہ شکاری آ جائے تو مجھ سے مطالبہ کرے گا کہ میرے شکار کو واپس کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ضرور پلٹ کے آؤں گی، اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کو دودھ پلا کر میں واپس آ جاؤں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو وعدہ کرتی ہے کہ واپس آئے گی اور وعدہ وفا کرے گی؟ ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے حبیب اور اللہ کے رسول ہیں، آپ سے کوئی وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے کوئی وعدہ کرے اور وعدہ وفا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنا وعدہ وفا کروں گی اور ضرور واپس پلٹ کے آؤں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک بار آزاد کر دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سارے جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہرنی کو جال سے آزاد کر دیا، اور قربان جاؤں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ، قربان جاؤں آپ کی کریمی پہ اور آپ کی لجپالی پہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک قدم اس جال میں رکھ کر کھڑے ہو گئے
ہرنی چلی گئی اچھلتی کودتی اپنے بچوں کے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کھڑے تھے کہ ادھر سے وہ شکاری آ جاتا ہے جو کہ ایک یہودی تھا، اور جب وہ آیا تو اس نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکار کو آزاد کر دیا جو کہ میں نے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا اور اسے پکڑا تھا۔ اب آپ کو میں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ میرے شکار کو واپس نہ کر دیں یا پھر اس کی قیمت ادا نہ کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صبر کر، وہ ہرنی جو میں نے آزاد کی ہے وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ میں ضرور واپس پلٹ کے آؤں گی، تو وہ اپنا وعدہ ضرور وفا کرے گی اور واپس آ جائے گی، تو انتظار کر۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ یہودی جو شکاری تھا وہ ہنسا اور کہکا لگا کر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جانور، کوئی ہرن بولے اور اس کی بولی کو آپ سمجھ لیں؟ اسے کیا معلوم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں اور جانوروں کی بولیوں کو بھی سن لیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے یہ بتا دیا تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی فرماتا ہے۔ اب یہ یہودی تھا، اسے تو خبر نہ تھی، اب یہ ہنسنے لگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فکر نہ کر، تیرا شکار واپس آ جائے گا، مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ یہودی بار بار یہ تقاضا کر رہا تھا اور تکرار کر رہا تھا کہ میرے شکار کو واپس کر دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اسی تکرار میں لگا تھا اور کچھ دیر گزر گئی لیکن ہرنی واپس نہ آئی۔ تو یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ ہرنی واپس آئے گی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی اور اس نے آنا بھی نہیں ہے، چونکہ ایک شکار جب پھنس جائے اور پھر اس کو خود آزاد کر دیا جائے تو پھر وہ واپس خود بخود پلٹ کے کبھی جال کی طرف آتا نہیں، چونکہ ہر چیز کو اپنی جان عزیز تر ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ موت کے منہ میں جائے، اور ہر ایک کو زندگی عزیز ہے، تو وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گی۔ آپ مجھے میرے شکار کی قیمت دے دیں یا پھر میرے شکار کو واپس دے دیں۔ حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے یہ فرما رہے تھے کہ ابھی ہرن واپس آئے گی اور میں تجھے لوٹا دوں گا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اٹھی، آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ دیکھ، سامنے ہرنی آ رہی ہے اور چل کے بھی نہیں بلکہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پہ گر پڑی اور عرض کیا، حضور، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھ پہ کرم نوازی فرمائی، آپ نے میری فریاد کو سنا، آپ نے مجھے آزاد کیا، آپ نے مجھے اپنے بچوں کے پاس جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہودی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر واپس آ گئی ہوں۔ جب میں بچوں کے پاس گئی تو بچوں نے کہا، اماں آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ ماں آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ اتنی دیر گزر گئی، ہم بھوکے پیاسے تھے اور تیرا انتظار کر رہے تھے۔ تو میں نے بچوں کو بتایا کہ میں ایک شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو آزاد کروایا۔ تو حضرات گرامی، ہرنی نے جب یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے کہا
کہ اب تو یوں کر کہ اس ہرنی کو میرے ہاتھ بیچ دے، فروخت کر دے اور اس کی قیمت لے لے۔ اس یہودی نے جب یہ ماجرا دیکھ لیا، اس کے دل پہ چوٹ لگ چکی تھی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا، میں آپ کو تحفے کے طور پر یہ ہرنی عطا کرتا ہوں اور میں آپ کو دیتا ہوں، اور تحفتاً آپ اسے وصول کریں۔ حضور علیہ السلام نے اس ہرنی کو لیا اور لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو آزاد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، جا تو آزاد ہے اور جا چلی جا اپنے بچوں کے پاس۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کریم کی، اور کتنی کریم ذات ہے، کس قدر لجپالی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی کیسی کرم نوازی ہے۔ اس ہرنی نے جب خود کو آزاد پایا تو یہ اچھلنے لگی، یہ اپنی ٹانگیں زمین پر مار رہی تھی، گویا کہ رقص کر رہی تھی، گویا کہ یہ یوں کہہ رہی تھی کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ملتی نگر بیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور ہے دام اور بے دام ہی بک جائیں گے دربار نبی میں، بے دام ہی بک جائیں گے دربار نبی میں، اس طرح کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور ہم جیسے نکموں کو کون گلے لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ گویا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ ہرنی اچھلتی کودتی خوشی کے حالت میں واپس پلٹ گئی اپنے بچوں کے پاس۔ یہودی حضور علیہ السلام وہاں سے جانے لگے، یہودی نے دامن تھام لیا۔ آپ نے فرمایا، اب کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہرنی کو تو آپ نے آزاد کر دیا، اس کو آزادی بخش دی، لیکن مجھے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں، مجھے بھی جہنم کے دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا، حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے دین اسلام میں داخل کر لیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔